بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مجھے بتا دیں کہ کیا میری وائس کلیئر ہے؟ الحمدللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. الحمدللہ. سب سے پہلے تو مجھے آپ سب کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی. ایٹ لیسٹ کل جو ممبر تھے الحمدللہ آج بھی وہ موجود ہیں. مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ یس ہم اپنی ویلیو جاننا چاہتے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری کیا ویلیو ہے، ہمارا کیا مرتبہ ہے، ہمارا کیا مقام ہے. الحمدللہ کل جیسے کہ کل کے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا ڈیفرنٹ سٹیٹس ہے، ڈیفرنٹ مرتبہ ہے، اور ہم دنیا میں ڈیفرنٹ طریقے سے کسی ریلیشنز میں ہیں، کچھ نہ کسی رول میں ہم یہاں پہ دنیا میں موجود ہیں. اور ہم نے کل والے لیکچر میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ بینگ ہیومن، انسان کے طور پہ، اللہ کے بندے کے طور پہ ہماری کیا ویلیو ہے. ٹھیک ہے. اور انسان کی حیثیت سے ہمیں ایک جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ دنیا میں اپنا بندہ بنا کے بھیجا، انسان کی حیثیت سے بھیجا. ٹھیک ہے. اور انسان کی حیثیت سے ہی ہمیں ایک نیٹ ورک کی طرح پھیلا دیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ حوا علیہ السلام کو بھیجا. پھر ان کے ذریعے سے دنیا پہ انسانی مخلوق کا ایک سلسلہ چلا. تو اب ہم اس مخلوق کی حیثیت سے کسی نہ کسی مقام پہ ہیں. مقام مطلب یہ کہ کسی نہ کسی رشتے کی حیثیت سے، کسی نہ کسی تعلق کی حیثیت سے موجود ہیں، یا پھر کسی پوسٹ پہ موجود ہیں، کسی کام کی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن کسی نہ کسی ریلیشن کے طور پہ ہم اس دنیا میں موجود ہیں. اب وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ جگہ ہی ہمارا جو ہے نا مقام ہے. تو آج جو سب سے پہلا مقام میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ڈسکس کریں گے کہ اس حیثیت سے ہماری کیا ویلیو ہے، کیونکہ ہم یہی جاننا چاہتے ہیں نا. ہم جتنے بھی ٹاپکس پہ بات کر لینا، جو بھی ٹاپک ہے، ہم وہ جگہ، وہ مقام نہیں پہچانیں گے تو ہم اس کا رول بھی نہیں پلے کر پائیں گے. ٹھیک ہے. جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس جگہ پہ رہ کے اپنا کیا رول ادا کروں، ہم وہ رول پلے ہی نہیں کر پائیں گے. میں نے کل کے لیکچر میں یہ بات کی تھی، اگر کل آپ میں سے بہت سے لوگوں نے لیا بھی ہوگا، مجھے یقین ہے، کیونکہ کافی سارے وہی ممبر ہیں الحمدللہ. تو کیا ہے کہ وہ رول ہم تب تک نہیں پلے کر پائیں گے جب تک ہم وہ مقام نہیں سمجھیں گے. تو آج جو سب سے پہلا مقام ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے بیٹی کی حیثیت سے ہمارا مقام. کیونکہ ہم سب یہاں پہ الحمدللہ بیٹیاں ہیں، ہم سب لڑکیاں ہیں، اور اس وقت بیٹی ایٹ لیسٹ ہم سب بیٹیاں ہیں الحمدللہ. تو سب سے پہلے میرے مائنڈ میں جو آیا کہ ہمیں سب سے پہلے کون سی حیثیت سمجھنی ہے، وہ ہے بیٹی کی حیثیت سے ہمارا کیا مقام ہے. ویسے اگر ہم اپنے دین کی بات کریں تو اسلام ماں، بہن، بیٹی، عورت کے ہر مقام کو ایک ویلیو دیتا ہے، ایک جگہ دیتا ہے. تو آج ہم نے جاننا ہے کہ ایک بیٹی کی حیثیت سے، یا ہم اس وقت جس بھی حیثیت سے ہیں، ہماری کیا ڈیوٹی ہے، ہمارا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں ایک بیٹی کے طور پہ. فی الحال آپ یہ بات بھول جائیں کہ کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، کس کو گھر میں کتنی ویلیو دی جاتی ہے، کس سے کتنا پیار کیا جاتا ہے. ابھی کے لیے فی الوقت ان ساری باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ وہ جو باتیں ہیں نا، وہ ہماری ایک بیٹی کے طور پہ ہماری ذمہ داری میں نہیں آتی. کہ ہم یہ سوچیں کہ اچھا گھر کے اس فرد کو اتنی ویلیو دی جاتی ہے، گھر میں یہ بندے کو اس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور مجھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں. میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ فی الوقت آپ کا فوکس فلی طور پہ آپ ہیں، فلی طور پہ بس آپ کی نظر اپنے اوپر، اپنے اندر،
اپنے دل کے اندر تک جائے کہ میں اس وقت میں بیٹی ہوں. آپ کو اس مقام پہ رہ کے سمجھنا ہے کہ میری ویلیو کیا ہے اور مجھے کتنی اس جگہ پہ رہ کے اپنی ویلیو کو مزید بڑھانا ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر ہم رول ماڈل کے طور پہ کسی بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین مثال ہیں. محبت رکھنے والی، فرما بردار اور صبر کرنے والی بیٹی. آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں اور اپنے کام خود کرتی ہیں. آٹا پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے آ جاتے ہیں. قربان جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. دیکھیں، اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں پھر بھی اپنے سارے کام خود کرتی ہیں. کبھی ان کی لائف یا پھر ہم کبھی صحابیات کی لائف پڑھے نا یا صحابہ کی لائف پڑھے نا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے امتحانات جو اس وقت ہمارا جو بھی ہم اپنے اندر جو بھی دل ہی دل میں اپنے لیے سوچتے ہیں یا پھر جو بھی ڈفرینٹ طرح کی سوچیں آتی کچھ شیطان ڈالتا ہے. مجھے پتا ہے، میں بھی ایک بیٹی ہوں. ہم سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی سوچ ایسی آتی ہوگی کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہے میرے ساتھ، یہ نہیں ہو رہا میرے ساتھ، وہ نہیں ہو رہا. تو جب ہم ان کی لائف کا کمپیریزن کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہماری لائف تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ہمارے گھروں میں ایسے ایسے ریسورسز ہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہوگی، دو چیزیں نہیں ہوگی، یا بہرحال کتنی بھی ہم غربت کی لائف گزار رہے ہیں یا مجبوریوں کی لائف گزار رہے ہیں یا تنگی کی لائف گزار لیں نا، اتنی تنگی، اتنی مجبوری، اتنی غربت ہمارے گھروں میں نہیں ہوگی جتنی صحابہ نے یا صحابیات نے دیکھی ہے. ہم سے اب ایسا کوئی بھی کام نہیں لیتا جیسا وہ کرتے تھے. وہ دیکھیں آٹا خود پیستے تھے، کھانا کھانے کے ٹائم ان کے جو بھی بہرحال فاقے ہوتے تھے، لیکن جب کھانا کوئی بھی کسی کے گھر میں کوئی آپ کہہ لیں جو کھانا وغیرہ بنتا تھا تو آٹا وہ خود پیستے تھے، چکیاں پیستے تھے. ایون مجھے میری امی جان بتاتی ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے، کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، 1970 سے پہلے کی بات، 60 یا اس طرح کی بات ہے، تو وہ جب گھروں میں وہ کھانا بناتے تھے تو کافی گھر ایسے تھے جو اپنے گھر میں چکی پیس کے آٹا پیستے تھے اور پھر اس کی روٹیاں بناتے تھے. اتنا ٹف ٹائم ہم نے تو کبھی نہیں اتنا ٹف ٹائم دیکھا. تو کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہ ویسے حالات بھی نہیں ویسے ابھی آئے، لیکن ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا کسی نے کوئی تھوڑا سا کام کہہ لیا، امی نے تھوڑا سا غصہ کر لیا، کچھ بھی کہہ لیا، تو ہم نے بس سوچ لیا کہ نہیں میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے گھر میں. تو وہ ساری چیزیں گھر کے لحاظ سے، وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھیں. آپ ان کی نظر سے مت دیکھیں، آپ اپنی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں اس وقت کہ ایک جگہ، ایک مقام، ایک مرتبہ اللہ نے مجھے اس وقت دیا ہوا ہے اور مجھے اس مقام اور مرتبے کی قدر کیسے کرنی ہے، مجھے اس جگہ کو، اس رول کو کیسے پلے کرنا ہے. اچھا ہم کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہمارا لائک ہم دین پہ چل رہے ہیں یا پھر ہم دین پہ چلنے کی کوئی کوشش، کسی چیز پہ کوشش کریں، ایسے مسئلے بہت آتے ہیں، لڑکیاں اکثر میسج کرتی ہیں. تو کیا ہے کہ اب ہمارے پیرنٹس وہ بات نہیں مان رہے یا پھر ہماری بات سے کچھ اختلافات ہیں ان کے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً سے کہتے ہیں نہیں ہماری امی ایسی ہیں، ہمارے ابو ایسے ہیں اور وہ ایسے کرتے ہیں اور وہ ایسے کرتے ہیں. جسٹ امیجن انہوں نے جو بچپن میں جو ہمیں جتنا ٹف ٹائم دیا ہے نا ہمارے لیے، اور ہمیں جو ٹف ٹائم دیا نا، ہم اس کا میں کہتی ہوں کہ ہم اس کا قطرہ بھی نہیں ان کو دے رہے، ایک قطرہ بھی نہیں ہم ان کو دے رہے. ہم اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا، فوراً سے ہم بات نہیں دیکھیں، ہماری کوئی بات ہی نہیں سمجھتا. اب آپ دیکھیں ہم جس بھی مقام پہ ہیں، جس بھی مقام پہ ہم اگر باہر نکل گئے ہیں، ہم ہماری بڑی دوستیں بن گئی ہیں، بڑے لوگوں سے تعلق پیدا ہو گئے ہیں، لیکن وہ سب تعلق، وہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ ہمارے والدین کی وجہ سے. کیسے والدین کی وجہ سے؟ والدین ہم اس دنیا میں نہ لاتے تو ہم کیسے اس جگہ پہ جاتے؟ ہم کیسے باہر ہم آتے ہی نہ تو جاتے کیسے؟
کیسے اتنی بڑی بڑی پوسٹ پہ جاتے، دین کا کام کرتے. میں اکثر اپنے بارے میں یہ سوچتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ مجھے امی ابو اس دنیا میں نہ لاتے تو میں جو کام کر رہی ہوں میں یہ کیسے کرتی، میں ہوتی نا تو میں کرتی کیسے. تو آپ دیکھیں اب ہماری جو مائیں ہیں، ہماری ماؤں نے کیسے کیسے ہمیں اس دنیا میں لایا. آپ نے اگر آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو کچھ، اگر آپ میں سے یہاں پہ ایسی عورتیں ہوں جو میرڈ ہیں اور جن کے بچے ہیں، جو مائیں ہیں، یا پھر کچھ ایسی بچیاں لائک گرلس ہیں، ینگ گرلس ہیں، ان میرڈ گرلس ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی لیکن ان کے گھر میں انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہو، کسی کو دیکھا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا وہ 9 منتھ جو ہے نا اتنے ٹف ہے، وہ اتنی مشکل سے موو کر رہی ہیں، اتنی مشکل سے ادھر ادھر جا رہے، لائک ان کی پوری 9 مہینے کے لیے پوری لائف پیچھے کی جتنی بھی لائف ہوتی ہے ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. لیکن وہ اس تکلیف کو خوشی جھیل رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے جسم کا ٹکڑا ان کے اندر پل رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے اتنی خوشی سے وہ تکلیف لے رہی ہیں. کوئی دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو خوشی سے تکلیف لے، لیکن وہ خوش ہوتی ہیں، مائیں خوش ہوتی ہیں، ہماری مائیں خوش ہوتی ہیں اس وقت کے جب حالانکہ ان کو تکلیف ملی ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ نہیں ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا ہمارے اندر پانی ہے. اور یہی نہیں، وہ تو چلے ٹھیک ہے، وہ 9 منتھ ہمیں رکھا. اب جب ہم دنیا میں آ گئے تو ہمارے والدین نے ہمیں کہیں پھینک نہیں دیا. ہمارے والدین نے ہماری کیئر کی ہر لحاظ سے. ہم تب بول نہیں سکتے تھے، لیکن والدین نے کیا کیا، ہمارے کہے بغیر جہاں پہ ہمیں ضرورت تھی، جہاں پہ ہمیں سے کچھ چاہیے تھا، ہمیں لائک فیڈ کرنا تھا، ہمیں لباس کی ضرورت تھی، جس چیز کی ضرورت تھی میرے والدین نے ہمیں وہ پرووائڈ کیا. اور پھر جب ہم بس وہاں تک نہیں بات رہی، دیکھیں یہ پروسیس ہے نا، ہم سب کو پتا ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے 2 سال کا 3 سال کا، جب تک ہم اس قابل نہیں ہوگے کہ ہم کچھ سمجھنے لگیں تب تک ہمارے والدین نے ہمیں اپنی محبت کے سائے میں، شفقت کے سائے میں رکھا، اور اسٹل ہیں. لیکن وہ جو شفقت، وہ جو محبت ہے نا، میں آپ کو اس کا احساس دلانے جا رہی ہوں کہ وہ اس سٹیپ پہ ہمارے والدین اگر ہمیں ویلیو نہ دیتے، ہمیں اس سٹیپ پہ ہماری قدر نہ کرتے، اس سٹیپ پہ ہم سے اس طرح کی شفقت نہ کرتے، تو ہم آج یہاں پہ کیسے ہوتے. ہم ابھی کے لیے ہم سوچتے ہیں نا کہ ابھی ہمارا کیا، ہم وہ نہیں سوچتے کہ اس وقت انہوں نے اس پودے کو سینچا تھا. اگر وہ پودا ہی نہ سینچا جاتا، بیج کے اندر پانی ہی نہ ڈالا جاتا، بیج کے اوپر پانی نہ ڈالا جاتا، تو وہ بیج اگتا کیسے. تو ہمیں ہمارے والدین نے اگایا ہے، ہم ان کا وہ احسان ادا کر ہی نہیں سکتے، کسی بھی صورت نہیں کر سکتے. تو آپ نے اب اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں بیٹی کے طور پہ کیا کر رہی ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت، اس جگہ پہ رہ کے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بات ہم نے اپنے آپ سے پوچھنی ہے. میں اس لیے ہم نے سٹارٹ میں بولا تھا کہ ابھی آپ یہ چیزیں ارد گرد کے جو انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے وہ فی الحال کے لیے بھول جائے، ٹوٹلی فوکس آپ کا اپنا ہو، چاہے جو مرضی ہے، جیسے بھی کیسز ہیں، آپ نے اس وقت اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے. اب دیکھیں اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب کیا ہے کہ جب وہ اپنے والدین کو دین کی دعوت دے رہے تھے، ٹھیک ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ ان کی بات کو مان نہیں رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بار بار ان کو بتائے جا رہے تھے، اتنی شفقت، اتنی محبت سے، یا اباتی، اے میرے باپ، اے میرے باپ، جیسے کوئی مطلب وہ پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی سر جھکا کے بول رہا ہو، مطلب اتنی محبت سے بول رہا ہو، نہیں آپ میری بات سنیے، اے میرے، جیسے ہم کسی ابو جی بولتے ہیں، وہ عربک کی لینگویج میں وہ بول رہے ہیں، ان کو نہیں، مطلب ان کی جو بھی لینگویج تھی قرآن نے ہمیں عربک میں ہی بتائی ہے، تو وہ ایک اتنے مزے سے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بار بار محبت سے اپنے باپ کو بتا رہے ہیں کہ نہیں آپ میری بات سن لیں. تو ہم تو ایسا نہیں کرتے. ایون آپ دیکھیں، یہی نہیں، وہ اپنے والدین کے لیے پھر دعا بھی کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ایسے رحم کرے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. اب دیکھیں بچپن کا رحم، اب
میں اس بارے میں ایسے سوچتی ہوں، مطلب میرا جب میں اس پہ سوچ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اللہ اکبر، کتنی مزے کی بات ہے کہ اس وقت لائک وہ جو حالات ہیں اب بڑے ہونے کے بعد والدین ان کے ساتھ جیسا بھی کرے، کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور ان کے والد اس وقت موجود تھے، تو اس وقت ان کے والدین بڑے ہونے کے بعد جب وہ بڑے ہیں تو والدین جیسا بھی کر رہے ہیں، لیکن بچپن میں انہوں نے ان کے ساتھ جو شفقت کی، جو محبت کی، آپ کو پتا ہے کہ بچپن کی شفقت، بچپن کی محبت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. بڑے ہوتے ہوئے بھی والدین کی شفقت ہمارے ساتھ رہتی ہے الحمدللہ، لیکن وہ عالم ہی کچھ اور ہے. اب جب ہم بڑے ہوتے ہوئے کوئی غلطی کرتے ہیں نا تو والدین کو پتا ہے کہ اب یہ عاقل ہو گئے، اب ان کو اتنی سمجھ ہے، تو تب وہ ہمیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں. بچپن میں ہم غلطی کرتے ہیں الٹے سیدھے کام، ڈانٹ پڑتی ہے لیکن اس میں محبت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ایلیمنٹ ہوتا ہے محبت کا، آپ کو بھی پتا ہے. تو کیا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے رحم کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مطابق اللہ سے ایسا رحم